الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا واللہ عزیز حکیم. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی مدد کی جب وہ دو میں سے ایک تھے. وہ نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی تھی اور آپ مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے مدینہ جا رہے تھے. آپ کے ساتھ جو غلام تھا، جو آپ کا گائیڈ تھا، وہ کفر کی حالت میں تھا اور آپ اپوزٹ سائیڈ میں ثور کی غار میں جا کر چھپ گئے اور وہاں سے پھر واپس نکلے. مکے والے آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے. 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہوا تھا. وہاں سے آپ چلتے چلاتے راستہ تبدیل کرتے ہوئے مدینہ پہنچے اور وہاں جا کر لوگوں نے بہت زیادہ استقبال کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اسلام کا غلبہ کیا. یہ ہے واقعہ ہجرت. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اسباق کیا ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت کی اجازت دی تھی حبشہ کی طرف، اور حبشہ والے کافر تھے. تو مکے کے کفر سے نکل کر حبشہ کے کفر کی طرف چلے گئے، اس لیے کہ مکے والے بنیادی حقوق جو انسان جینا چاہتا ہے اس کو جینے نہیں دے رہے تھے، اور حبشہ والے جینے کا حق دیتے تھے، اپنے اسلام پر عمل کا حق دیتے تھے، مگر وہ مسلمان وہ بھی نہیں تھے. اسلام کے پرچار اور اسلام کے لیے دعوت اور جہاد کا کام وہاں بھی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن یہ کہ یہ جینے کا حق نہیں دیتے، وہ جینے کا حق دیتے تھے. پھر اس کے بعد ہجرت کی آپ نے مدینہ کی طرف، تو جو حبشہ والے تھے وہ بھی سارے مدینہ تشریف لے آئے، اس لیے کہ اب اس سے بھی اچھا آپشن مل گیا تھا کہ مدینہ والے جینے بھی دیتے ہیں اور وہاں پر دعوت کا کام بھی ہو سکتا ہے اور وہاں پر جہاد کا کام بھی ہو سکتا ہے. تو ثابت ہوا کہ انسان کو جینا چاہیے اسلام کے لیے. کھانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں خوب ملتا تھا، بلکہ وہ تو کہتے تھے ہم آپ کو اپنا سربراہ بنا لیتے ہیں، آپ کے لیے چندہ جمع کر کے آپ کو سب سے امیر ترین بنا دیتے ہیں. لیکن آپ نے یہ آفر قبول نہیں کی، کیونکہ وہاں پر اسلام مغلوب تھا، بندے آزاد تھے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ انسان کی آزادی سے زیادہ اسلام کی آزادی، اسلام کی دعوت اور دعوت و جہاد کی آزادی اور کام کرنے کی آزادی، یہ اصل بات ہے. تو نسبتاً حبشہ والے بہتر تھے تو وہاں ہجرت کروائی، ان سے اچھا آپشن مدینہ کا مل گیا تو وہاں ہجرت کی. تو ثابت ہوا کہ کافر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ مکے والے کافر اور حبشہ والے عیسائی کافر، یہ ان دونوں میں فرق ہے. جبھی تو آپ وہاں سے نکلے، وہاں بھیجا ساتھیوں کو. اور آج کل جو مسلمانوں کو کافر قرار دینے والی تحریکیں ہیں، وہ سب کافروں کو برابر سمجھتے ہیں. بولے وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، سب کو مارو، اور وہ مسلمانوں کو بھی کافر قرار دے کر وہ کافروں کے برابر کر دیتے ہیں. بولے ہندوستان سے پیسے لو اور مسلمانوں کو قتل کرو، اس لیے کہ وہ بھی کافر اور نعوذ باللہ یہ بھی کافر. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، کافر بھی ہوں تو کافر کافر میں فرق ہوتا ہے. پھر آپ کا جو غلام تھا میسرہ، وہ بھی کافر ہے مگر وفادار ہے، دغا باز نہیں ہے، دھوکے باز نہیں ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ اس سے آپ نے مدد لی ہے. اتنی بڑی کائنات کی امانت اس کے سپرد ہے، وہ چاہے دھوکہ دے کر آپ کو کسی دشمن کے پاس لے جائے، کیونکہ آپ تو اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن چونکہ اس پر یقین تھا، اس کی وفا پر، تو اس سے ثابت ہوا کہ دھوکے کا خطرہ نہ ہو تو کافر سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ کافر اور کافر میں فرق ہوتا ہے. وفادار کافر اور دھوکے باز کافر، حربی کافر اور غیر حربی کافر میں فرق کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ کوئی طریقہ نہیں کہ سب کو کافر قرار دے کر برابر سمجھو اور سب کو مارنا شروع کرو. اگر بالفرض وہ مسلمانوں کو کافر بھی کہتے ہوتے تو کم از کم ایک حمایتی ہے مسلمان، ملک پاکستان کی افواج، یہاں کی پولیس، یہاں کی حکومت مسلمانوں کی حمایتی ہے. اگر تمہاری غلط بات مان بھی لی جاتی
تو ایک طرف مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے، کشمیریوں کا خون بہانے والے، آپ دونوں کو برابر کر رہے ہو۔ تو نہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے مسلمان کافر ہیں، اور نہ یہ بات درست ہے کہ کافر سب برابر ہوتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں اس ہجرت کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔